اس وقت ہم موجود ہیں ضلع جنگ کی تحصیل 18 ہزاری کے دربار حضرت پیر تاج الدین المعروف 18 ہزاری پر ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ دراصل دربار پیر تاج الدین پہ جو پیر تاج الدین ہے یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور 18 ہزاری کو 18 ہزاری کیوں کہا جاتا ہے۔ جو ریسرچ ہم نے 3-4-5 سالوں میں کی وہ آپ تک ہم اتھینٹک طریقے سے پہنچائیں گے۔ 18,000 فوج کے سپہ سالار تھے محمود غزنوی کی فوج کے، یا اس کے علاوہ یہ کہتے رہے کہ انہوں نے 18,000 مرتبہ قرآن پاک ایک ہی پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھا، اس کے حوالے سے ہم آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ 18 ہزاری نیوز کی طرف سے ہم نے ایک جو پہلو ہے یا عنوان اس کا آغاز کیا ہے، عنوان ہے کہ تاریخ جنگ کے حوالے سے جو اولیاء جنگ ہے، اس سے قبل بلال زبیری نے اولیاء جنگ کے حوالے سے کتاب بھی مرتب کی ہے۔ اس میں انہوں نے تمام 18 ہزاری، شورکوٹ، جنگ کی تحصیل، احمد پور سیال، ان کے بہت کم درباروں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے ان تمام تر درباروں کا ذکر کرنا ہے اور سلسلہ بسلسلہ ہم ہر دربار کی آپ کو اتھینٹک جو معلومات ہے وہ فراہم کرتے رہیں گے۔ آج جو دربار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت پیر تاج الدین المعروف 18 ہزاری۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع جنگ کی تحصیل 18 ہزاری کے دربار حضرت پیر تاج الدین المعروف 18 ہزاری پر۔ اس سے قبل 18 ہزاری دربار کے حوالے سے بہت سارے چینلز نے، دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ 18 ہزاری دربار کے حوالے سے مختلف لوگوں کی رائے سامنے آتی رہی، لیکن اتھینٹک معلومات جو ہے وہ اب تک ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ دراصل دربار پیر تاج الدین پہ جو پیر تاج الدین ہے یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور 18 ہزاری کو 18 ہزاری کیوں کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مکمل جو معلومات ہم تک فراہم ہوئی، جو ریسرچ ہم نے 3-4-5 سالوں میں کی، وہ آپ تک ہم اتھینٹک طریقے سے پہنچائیں گے، تاکہ جو 18 ہزاری کے حوالے سے گردش کرتی رہی ہیں کہ 18 ہزاری حضرت پیر تاج الدین جو ہے وہ 18,000 فوج کے سپہ سالار تھے محمود غزنوی کی فوج کے، یا اس کے علاوہ یہ کہتے رہے کہ انہوں نے 18,000 مرتبہ قرآن پاک ایک ہی پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھا، اس کے حوالے سے ہم آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ ہمارا چینل 18 ہزاری نیوز اور یوٹیوب چینل ہمارے پاس ہے کہ جنگ اولیاء جنگ کے حوالے سے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جی، تو دربار حضرت پیر تاج الدین کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں ہیں وہ گردش کرتی رہیں۔ حال ہی میں یوٹیوب چینلز کی طرف سے یا فیس بک پیج کی طرف سے مختلف ویڈیوز بناتے رہے دوست، لیکن افسوس کے ساتھ ان دوستوں کو 18 ہزاری کے بارے میں اتھینٹک معلومات ان کے پاس نہیں تھی۔ جو ان کے پاس آیا، جو انہوں نے علاقہ مکینوں سے باتیں پوچھیں، انہوں نے سیم وہی باتیں بتلا دیں۔ پیر تاج الدین کے حوالے سے تقریباً 5 سے 6 سال سے میں ریسرچ کرتا آ رہا ہوں، اور الحمدللہ پیر تاج الدین کے متعلق جو میری ریسرچ ہے وہ مکمل بھی ہو چکی ہے، اور بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ویڈیوز بنائیں تاکہ تمام دوست جو ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ 18 ہزاری کو 18 ہزاری کیوں کہتے ہیں، یا 18 ہزاری کو یہ نام کس نے رکھا۔ تو اس حوالے سے جو بات چیت ہے آج ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ حضرت پیر تاج الدین کا تعلق جو ہے وہ محمود غزنوی کی فوج کے ساتھ بالکل نہیں ہے، چونکہ محمود غزنوی کے خاص غلام ایاز تھا۔ ایاز جو تھا اس کا جو مزار ہے آج کل لاہور میں واقع ہے۔ تو حضرت پیر تاج الدین کے حوالے سے جو گردش کرتے رہے ہیں کہ وہ 18,000 فوج کے سپہ سالار تھے، اس لیے تحصیل 18 ہزاری کا نام 18 ہزاری پڑ گیا، یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ حضرت پیر تاج الدین المعروف 18 ہزاری جو ہیں انہوں نے 18,000 مرتبہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کے ختم کیا۔ تو یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے اب ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ حضرت پیر تاج الدین عرب ممالک سے ایک موضع کوٹ کروڑ آئے۔ کوٹ کروڑ سے جب وہ وہاں پہ کچھ عرصہ رہے، ان کے ساتھ محمود شاہ اور قطب شاہ، دو ان کے جو مریدین خاص تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب وہاں سے انہیں معلوم ہوا کہ ضلع جنگ ایک سیاحت کے حوالے سے بڑا بہترین شاعر ہے، یہاں پہ سبزہ ہوتا تھا، بہت زیادہ خوبصورت علاقہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا، تو 1765 کے اندر حضرت پیر تاج الدین اپنے دو خاص مریدین قطب شاہ اور محمود شاہ کے ساتھ کوٹ کروڑ سے جنگ تشریف لائے۔ جب یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں آ کر انہوں نے تحصیل 18 ہزاری کا انتخاب کیا، یہاں آ کے یہ اپنے رہائش پذیر ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے جہاں اپنا مقام یا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، وہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ دربار کی حدود ہے، اس سے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر موضع لطیف شاہ ایک مقام ہے، تو وہاں ایک سائے دار درخت کے نیچے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کافی وہاں پہ آبادی تھی، سیال قوم، مچڑ ہے، کھوکھر ہے
اور بھی ماچھی ہے، موچی ہے، نائی ہے، سیال قوم ہے، حسوانہ قوم ہے یا عمرانہ قوم ہے، یہ تمام قومیں وہاں پہ آباد تھیں۔ تو آپ نے وہاں جا کے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو جمع کیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگوں کے اندر تو دین کی لاشعوری ہے، دین کے بارے میں ان کو کچھ خاص معلومات نہیں ہے، تو آپ نے وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے۔ لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں پر طنز کرتے، مزاح کرتے کہ تم کہاں سے آ گئے ہو ہمیں دین سکھلانے والے۔ تو ان حضرت پیر تاج الدین کافی جو ہے وہ پریشان حال تھے، لیکن ان کے بزرگ جو تھے حضرت پیر تاج الدین کے، ان کے بزرگ نے انہیں کہا تھا کہ آپ جب بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، وہاں جا کر انہوں نے ایک آیت مبارکہ بتائی کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 18,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس 18,000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ جو تھے وہ آپ کی بات پر یقین کرنے لگ جائیں گے اور لوگ آپ کے بھی حامی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہی فیصلہ کیا۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے کنارے آپ نے چلے کی شکل میں ایک وقت مقرر کیا کہ صبح کی نماز کے بعد اور رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مخصوص ٹائم مقرر کیا۔ وہ 2 گھنٹے تھا، وہ 3 گھنٹے تھا، اس کے بارے میں ہم معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کر حضرت پیر تاج الدین جو تھے وہ وقتاً فوقتاً، چونکہ حافظ قرآن تھے، ان کو وہ آیت مبارکہ بھول گئی جو ان کے بزرگ نے ان کو بتلائی تھی کہ آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ تو آپ حافظ قرآن تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ میں پورا قرآن مجید ہی مکمل کر دیتا ہوں۔ اسی قرآن مجید کے اندر ہی وہ آیت تھی۔ آپ نے چلے کی شکل میں وہاں بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن پاک کا اختتام کیا۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، یہ ہوا، کوئی اس میں صداقت نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آپ نے دریائے جہلم اور دریائے چناب کے کنارے بیٹھ کر وہاں چلے کی شکل میں مخصوص وقت مقرر کر کے، وہ 2 گھنٹے تھا، 3 گھنٹے تھا، وہ صبح کے وقت تھا یا وہ رات کے وقت تھا، وہاں بیٹھ کر آپ نے 18,000 مرتبہ قرآن پاک کا اختتام کیا۔ اس سے پہلے 18,000 کے بالکل قریب ہی 3، 4، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واسو استانہ ایک شہر ہے، وہاں آباد تھا۔ یہ 18,000 سے پہلے ہی آباد ہے۔ رشید پور کا علاقہ بھی 18,000 سے پہلے آباد تھا، لیکن 18,000 کا کوئی نام خاص نہیں تھا، چونکہ یہاں پہ بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہوا کرتے تھے کافی زیادہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس علاقے کا نام 18,000 ہی رکھ دیا۔ آپ وہاں پہ رہے، لوگ آپ پہ مطمئن ہو گئے، لوگوں کو آپ نے لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے ایک وقت مقرر کیا کہ جمعرات کی شب آپ وہاں بیٹھتے، لوگوں کو جمع کرتے، وہاں لوگوں کے اندر اسلام کے حوالے سے، دین کے اسلام میں سے شعوری جو باتیں ہیں وہ ان کو بتلاتے بیٹھ کر۔ آپ نے لوگوں اس طرح آپ کی بدولت 18,000 کے اندر دین پھیلا۔ آپ کے ساتھ جو قطب شاہ تھا اور محمود شاہ تھا، یہاں پر موجود مخدوم برادری جو ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ قطب شاہ سے تھا۔ محمود شاہ نے چونکہ شادی نہیں کی تھی، قطب شاہ نے یہاں پہ شادی کی، تو یہاں سے جو سلسلہ مخدوم برادری کا شروع ہوتا ہے وہ قطب شاہ ثانی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ قطب شاہ ثانی جو تھے وہ مخدوم ہاشمی القریشی تھے۔ حضرت پیر تاج الدین جب بیمار پڑ گئے، وقت قریب تھا ان کے پاس، تو انہوں نے محمود شاہ اور قطب شاہ کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا میں آپ کے ذمے ایک بہت اہم فریضہ آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، اور فریضہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس سلسلے کو مکمل کرنا ہے۔ تو آپ کی وفات کے بعد وہیں موضع لطیف شاہ میں اسی درخت کے سائے تلے ایک مزار بنا دیا گیا تھا۔ اس مزار کی 4 دیواری نہیں تھی، ایک قبر نما تھی، کوئی 4 دیواری نہیں تھی، ارد گرد چھوٹے چھوٹے درخت لگا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر قطب شاہ اور محمود شاہ وہاں پہ بیٹھتے، لوگوں کو اسی طرح وہ بھی جمعرات کی شب بلا کر کچھ لنگر کا اہتمام کیا جاتا، لوگوں میں دین اسلام کی باتیں بتلاتے۔ سیم اسی طرح محمود شاہ جو تھے وہ کچھ عرصے کے بعد 2 سال 4 سال یہ ٹائم پیریڈ تھا، اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ بیمار پڑ گیا، پھر ان کے انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد قطب شاہ کو وہاں پہ سارا نظام جو ہے وہ سنبھالنا پڑا۔ پیر تاج الدین کے مزار کے بالکل ساتھ ہی موضع لطیف شاہ میں قطب شاہ ثانی کے ساتھ جو ان کا محمود شاہ تھا، ان کا مزار بھی وہاں پہ واقع ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قطب شاہ نے وہاں پہ اپنا کافی عرصہ وقت گزارا، وہاں پہ رہے، اچھے لوگ جو تھے وہ آپ کے جو تھے وہ خاص مرید بن گئے، تمام قومیں آپ کی مرید بن گئی۔
ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت پیر تاج الدین کی دربار کو ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں، کمرہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے متفق فیصلے کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک کمرہ تیار کیا گیا، اور محمود شاہ وہیں بیٹھ کر لوگوں کے اندر تبلیغ اسلام کی جو باتیں تھیں وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد قطب شاہ ثانی جو تھے، ان کے علاقہ مکینوں نے فیصلہ کیا کہ آپ یہیں شادی کریں، آپ یہاں پہ رہیں۔ تو قطب شاہ نے یہیں شادی کی۔ ان میں سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو قطب شاہ نے جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو وہ تمام تر ہدایات دی جو اس نے اپنے پیر و مرشد حضرت پیر تاج الدین سے سن رکھی تھی، یا انہوں نے جو فریضہ قطب شاہ کو سونپا تھا۔ تو انہوں نے جیسے ان کے بیٹا جوان ہوا، جوانی میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو تمام تر یہ جو فرائض ہیں وہ دے دیے، اور ان کو باقاعدہ طور پر قرآن پاک کا حافظ بھی بنایا گیا۔ جب ان کے قطب شاہ کی وفات ہوئی، قطب شاہ کے بعد ان کے بیٹے کے پاس یہ سارے فریضہ تھا۔ وہ باقاعدہ طور پہ دربار کی دیکھ بھال بھی کرتے، وہ جھاڑو دار بھی وہاں پہ تھے، وہ مکمل طور پہ دربار کی مکمل حفاظت کا، علاقوں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کا، یا جو فریضہ ان کے والد نے یا حضرت پیر تاج الدین نے سونپ رکھا تھا ان کو وہ اچھے اور احسن طریقے سے ادا کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، یہ میں نہیں لگا سکتا کہ 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، وہاں پانی کی ظاہری بات ہے دریا کے اندر کا علاقہ تھا، دریا بہتا رہا وہاں پہ۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پانی کی جو ہے رفتار ہے وہ کافی تیز ہوتی جا رہی ہے، اور دربار حضرت پیر تاج الدین کو وہاں سے منتقل کر کے جب یہاں پہ موجود ہے، اصلی مقام پہ ہے، یہاں منتقل کیا جائے۔ تو 1835 کے اندر اس دربار کو موتی لطیف شاہ سے یہاں منتقل کیا گیا۔ یہیں سے باقاعدہ طور پر چراغ بندی کا سلسلہ تو پہلی بار وہاں سے شروع ہو چکا تھا۔ پہلی بار چراغ بندی جو تھی وہ قطب شاہ ثانی کے بیٹے نے کی تھی۔ وہاں پر لنگر کا اہتمام کیا گیا، لوگ جمع ہوتے، گپ شپ لگاتے، اپنے حال احوال ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے، وہاں پہ کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پھر بعد ازاں جب دربار کو یہاں شفٹ کیا گیا، یہاں پہ دریا کی وجہ سے، تو یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا پہلے کمرہ تعمیر کیا گیا۔ ایک لکڑی نما جو چیز ہے وہ یہاں پہ دربار کے بالکل سامنے نصب کی گئی، جہاں باقاعدہ طور پر ہر سال چراغ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کی جاتا ہے، اور چراغ بندی جو ہے وہ جمعرات کی شب 6 بجے شروع ہوتی ہے، اور اس کا جو فریضہ ہے وہ یہاں کا جو سجادہ نشین ہے یا جو گدی نشین ہے جس کو منتخب کیا گیا تھا وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد یہ تمام سلسلے یہاں پہ شروع ہوئے۔ یہاں پھر دوبارہ باقاعدہ طور پہ مقبرے کا آغاز کیا گیا۔ تمام مریدین نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دربار کا مقبرہ بنانا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ طور پر مقبرے کی بھی ایک حتمی شکل جو ہے وہ پیش کی گئی۔ تو یہ جو باتیں دوستوں نے کی ہیں کہ ان کا تعلق محمود شاہ کی فوج سے ساتھ ہے، ان کے تعلق فلاں چیز کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ کیا، تو یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیر تاج الدین المعروف 18 ہزاری کے جو باقی پہلو ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں دربار پہ میلہ عرس کب ہوتا ہے، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، میلے میں کن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لنگر خانے کے حوالے سے بتائیں گے اس کا انعقاد کب ہوا، اور آج بھی لنگر خانہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ اس لنگر خانے کی جو نظامت ہے وہ مخدوم محمد یونس صاحب جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں، ان کے بیٹے مخدوم عطا حسین صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ مریدین میں لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اسی چینل سے، فیس بک کا چینل جو ہمارا ہے وہ 18 ہزاری نیوز ہے، اور یوٹیوب کا جو چینل ہمارے پاس ہے وہ ہے تذکرہ اولیاء جنگ کے حوالے سے ہے۔ یہاں آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ کو آئندہ کے طور پہ ہر چیز کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔